الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں دوسرے پارے کی ابتدائی آیات کے حوالے سے تحویل قبلہ، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو نماز کے لیے قبلہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اس پر ہماری مختصر گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ذکر ہوئی تھی کہ اس میں ایمان والوں کا ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا کہ کون ہے جو اللہ کا حکم اپنے پیارے نبی کی زبان سے سن کر فوراً سر جھکا لیتا ہے، اور کون ہے جو ٹال مٹول کرتا ہے۔ مسلمان مومن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے والا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ رب کا آرڈر ہو اور پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ اس پوائنٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا اور اس پر بات ہماری ہوئی تھی۔ وہی مضمون جاری ہے اگلی آیات میں بھی، اور رب العالمین نے یہ بات کلیئرلی فرما دی کہ پچھلے آسمانی لٹریچر، پچھلے آسمانی صحیفے جو اصل تھے، جن میں تغیر تبدل نہیں کیا گیا تھا، اصل اگر صحیفے کسی نے پڑھے اور دیانتداری سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بھی تسلیم کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ان کے لیے ماننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ اس کے دل کے اندر فرما برداری کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگرچہ اب اس وقت پچھلے چند سالوں سے یہ رجحان تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک بڑے شد و مد کے ساتھ
مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان مناظرے ہوتے تھے۔ کسی بھی موضوع پر مناظرہ ہوا، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، جو مانتا ہے وہ کیوں مانتا ہے اپنے دلائل دیتا، جو نہیں مانتا وہ کیوں نہیں مانتا وہ اپنی توجیحات پیش کرتا، اور 3-3 4-4 گھنٹے مناظرہ کرنے کے باوجود آخر میں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اب چاہیے یہ کہ بھائی جس کے دلائل وزنی ہیں باقی سب لوگ اس کی بات مان لیں، نہیں، وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے تھے اور آخر میں شور شرابہ کر کے سارا مناظرہ درم برم کر دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی اگر کہیں ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سارا قصور نیت کا ہے، ارادے کا ہے۔ اگر بندہ بالکل نیوٹرل ہو کر آئے، تعصب چھوڑ کر یہ عزم کر کے آئے کہ مجھے جو حق سمجھ آئے گا میں اس کو فالو کر لوں گا، تو بڑے آرام کے ساتھ یہ فرقہ واریت بھی ختم ہوتی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جاتے اور لوگ ایک پلیٹ فارم پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے متعلق رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جس کے دل میں کجی ہے آپ اس کو جتنے چاہیں دلائل دیتے رہیں، وہ نہیں مانے گا، اور جو بالکل معتدل ہو کر سمجھنے کی نیت سے آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام کی مثال واضح ہے، یہودیوں کے لیڈر تھے۔ میں نے آپ کو سیرت کے دروس میں ان کا وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ یہی ارادہ کر کے آئے تھے، مکہ والوں سے سنیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقیدی تنقید کرتے ہیں۔ یثربی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنیں تو یہ تعریف ہی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے خود چیک کرنا چاہیے، مجھے خود تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بندہ ہے کیسا اور سچ پر کون ہے، حقیقت حال کیا ہے۔ اب اس نیت سے آئے، جب اس نیت سے آئے تو چند باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور اللہ نے ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں کئی ایک اہم نکات رب العالمین نے ہمیں سمجھائے ہیں، اور ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بات بظاہر رسول اللہ کو مخاطب ہو کر کی جا رہی تھی، لیکن حکم ہمارے لیے ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی باتیں مانتے چلے گئے تو آپ حق سے ہٹ جائیں گے، آپ سیدھے راستے پہ پھر نہیں رہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، بہت بڑا جرم کر بیٹھیں گے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، دلیل پر بات ہونی چاہیے، جو دلیل قوی ہے اس کو ماننا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم ہے قرآن، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آخری کتاب، اور پچھلے آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، اور دوسرا حصہ علم کا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے،
آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، سنتیں ہیں، یہ دو چیزیں علم ہے۔ اس سے آپ ہٹیں گے تو پھر گمراہی ہے، پھر گمراہی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب یہ جان بوجھ کر ہوا یا انجانے میں ہوا اور ہو رہا ہے، نبی اور امام میں ہم فرق نہیں کر رہے، جبکہ اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں ہم نے درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے اور ایک باپ ہے، بڑے بھائی کا بھی حکم ماننا ہے، لیکن اگر بڑے بھائی کوئی ایسی بات کر رہے ہو جو ابا کے حکم کے خلاف ہے، پھر ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ ابا کی مانتے ہیں یا بڑے بھائی کی مانتے ہیں؟ سیدھا سیدھا جواب عقل مند آدمی کا یہی ہوتا ہے، نمک حلال بیٹے کا یہی ہوتا ہے کہ بھیا میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، کبھی آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اب سامنے کون ہے؟ والد صاحب ہیں، جو صرف میرے نہیں آپ کے بھی ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ سپیریئر ہیں، آج میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اب یہی لاجک، یہی کامن سینس اگر اس کو یہاں بھی امپلیمنٹ کر لو کہ ایک ایک بڑا اسکالر ہمارے سر کا تاج ہے، جتنے بھی ائمہ کرام جنہوں نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی، زبان سے، کتابیں لکھ کر، تدریس کر کے، دروس دے کر، خطبے دے کر، سب کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، سارے معزز ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی رسول کے برابر کے درجے کا نہیں ہے۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے، رسول، اور رسول بھی وہ جو رسولوں کا سردار، خاتم الانبیاء، اس کے ساتھ کیسے ہم ملا دیں؟ اب زبان سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بلا شبہ رسول کا درجہ بڑا ہے، ہم اس کو رسول کے ساتھ نہیں ملا رہے، لیکن اب دیکھیں دنیا دار لوگ بھی کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ جناب آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی حرکات و سکنات بتائیں گی، آپ کا عمل بتائے گا، آپ کا کریکٹر بتائے گا کہ آپ اندر سے کیسے۔ زبان سے آپ کچھ بھی بولتے رہیں، لیکن جو آپ کا لائف سٹائل ہوگا، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو آپ کا بیہیویئر ہوگا، جو آپ کا رویہ ہوگا، وہ اس زبان سے اونچی آواز سے بولتا ہے کہ آپ کیا ہے۔ گورنمنٹ یہاں 144 لگا دے، کوئی جلسہ جلوس مظاہرہ نہیں کر سکتا، اب آپ اپنے ورکرز کو لے کر آ گئے اور سپیکر پہ لگے ہوئے اور جلوس نکال رہے ہیں، گورنمنٹ کا نمائندہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے؟ ہاں جی بالکل معلوم ہے۔ آپ نہیں مانتے کیا؟ نہیں بالکل مانتا ہوں، اپنا ملک ہے، اس کا قانون مانتا ہوں۔ تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ اگر آپ مانتے ہو دفعہ 144 کو تو پھر یہ جلوس کیوں کر رہے ہو؟ تم تو قانون کو وائلیٹ کر رہے ہو۔ بس یہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ دفعہ 144 ماننے کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ جلوس نہ نکالتے، آپ مظاہرہ نہ کرتے۔ جب آپ نکال رہے ہو تو پھر آپ یہ بات چھوڑ دو کہ میں مانتا ہوں، پھر آپ نہیں مانتے تبھی کر رہے ہیں۔ یہی کچھ ہم کر رہے ہیں رسول کے ساتھ، بات کسی اور کی مان رہے ہیں، کہتے ہیں جی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، آپ کے لیے جان بھی قربان، لیکن بات میں کسی اور کی مان رہا ہوں، معاذ اللہ۔
کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، اس میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، کسی اور کی رائے کو، کسی اور کے قول کو، کسی اور کے فعل کو، کسی اور کے فتوے کو میں لے لوں؟ تو اب زبان سے نہیں کہا، لیکن رسول کی جگہ پہ ہم نے کس کو رکھ دیا؟ اس اپنے مفتی صاحب کو۔ سادہ لفظوں میں یہ انکار رسالت ہے۔ نبی کی بات کو ترجیح دینی ہے، نبی کی بات کو اوپر رکھنا ہے۔ معلوم نہیں ہو رہا، چیک کر لو۔ ایک آئٹم خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں بازار میں، 10 دکانیں چیک کرتے ہیں۔ یہاں بھی تو ورائٹی آپ کے پاس موجود ہے نا۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ، مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، پوچھیں اور ان کو پابند کریں کہ بھائی چونکہ شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کی سنت۔ تیسری چیز آپ اپنی طرف سے نہیں ملاؤ گے، مجھے ان میں 2 میں سے اس کا ثبوت دے دو، اس کا جواب دے دو۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، ایک عام آدمی بھی یہ سوال کر کے تو دیکھے، 3-4 مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے خود بخود نتیجہ نکال لے گا کہ کس کی بات میں وزن ہے، جس کی دلیل صحیح وہ اس کو مان لو۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ انہیں یہودیوں کی خصلت بیان ہو رہی ہے کہ پچھلے آسمانی صحیفوں کے جو ماہر، یہ تو میرے نبی کو اس طرح پہچانتے، ان کو پہچاننے میں کوئی ابہام نہیں ہے، جیسے اپنے بچوں کو بندہ دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بچی ہے جو کھیل رہے ہیں۔ نبی کے متعلق اتنی نشانیاں کلیئر بتا دی گئی تھی، یہ جانتے ہیں۔ اب نہیں مان رہے تو ہٹ دھرمی ہے۔ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ بات علماء کرام خاص طور پہ اور پبلک میں سے بھی، جس کو اللہ نے شعور دیا، شریعت کے معاملے میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، کچھ علم بھی موجود ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس پر ان کو کریکٹ کریں، ان کی تصحیح کریں، ان کو بتائیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، صحیح معاملہ یوں ہے، صحیح مسئلہ یوں ہے۔ اور اگر کبھی ڈیبیٹ ہو رہی ہو، آرگومنٹ ہو رہا ہو، کلیش ہو رہا ہو، اس وقت تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جو حق پر ہے اس کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، دوسرے کو کہیں کہ آپ غلط ہیں۔ اس موقع پر یہ جو ہم کہتے جانے جائے جہنم میں جائے، ہمیں کیا ہے، لڑیں مریں جو بھی کریں، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کو واضح کرنا ہے۔ آپ کے بس میں جتنا ہے، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پیار محبت سے، زبان سے یا تحریر لکھ کر آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا قانون، رب کی دی ہوئی شریعت، اس میں شک کرنا کفر ہے۔ ہم تو کھلم کھلا حکم ہی چھوڑ دیتے ہیں نا، کچھ اور مان رہے ہوتے ہیں، شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شک کرنا بھی۔ سورۃ البقرہ کی جب ہم نے تفسیر شروع کی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی تھی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے کسی حکم میں شک بھی کریں۔ اچھا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سبب ریزن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ایز اٹ از ماننا یہ ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ ایک موقع پہ بات کرتے ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے نا، کہ اگر کوئی شخص طہارت کرنے کے بعد، وضو غسل کرنے کے بعد پاک صاف موزے پہن لیتا ہے اور پھر اگلا وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کی بجائے گیلا ہاتھ کر کے مسح کر لیتا ہے، مسافر کو 3 دن 3 راتیں، اور جو مقیم ہے اس کو 1 دن 1 رات کی رخصت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر آپ نہیں دھونا چاہتے مسح کر لیں۔ اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف بالمسح اولا من اعلیٰ۔ اگر دین کے اندر، ان احکام کے اندر، شریعت کے اندر اس لاجک کو بھی کوئی عمل دخل ہوتا تو یہ جو ہم جرابوں پر مسح اوپر سے کرتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے کرتے ہیں، تلوے پر کرتے، کہ زمین کو تو وہ حصہ ٹچ کر رہا ہے، لیکن اگر ہم تلوے پر مسح کریں گے غلط ہوگا۔ اوپر ہی سے مسح کرنا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے اوپر سے کیا۔ اب اس کے اندر ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول بتائے۔ ہمارا ٹیسٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذرا کتنا فرما بردار ہے، جیسے ہم بولیں ویسا ہی مانتا ہے یا اپنے کیڑے نکالتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو جب چومنے لگے رک گئے، اور لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہتے ہیں، بظاہر حجر اسود کو مخاطب ہو کر، کہ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو ایک کالے پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، میں تو صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے لیڈر نے تمہیں چوما ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، علتیں، سبب، ریزن، لاجکس بہت ساری چیزوں میں موجود ہیں، وہ سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں، بعض جگہ پہ ممکن ہے نہ سمجھ میں آئے، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ یہ بندگی ہوگی، یہ مسلمان ہوگا، یہ مومن ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہم اللہ کا انکار کر دیں کہ اللہ ہے ہی نہیں؟ یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ تو بندگی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم جس طرح بتایا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، ایز اٹ از ہماری گردن جھک جائے اور ہم اس کو مان لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایسا ہی فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔